بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو فیضان وائس چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی حیت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کانپتے تھے۔ ایک دن جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا بادشاہ آج آپ ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میرا وتیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے، اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہ ہوگا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ خیر، سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے، وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا، اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا۔ وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ذل الہی، آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا ہے؟ بادشاہ بولا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا۔ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی۔ اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گاؤں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر پھونکنے جا رہا تھا۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کو مارا۔ کتا خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی پہ آواز ہے کہ اس آدمی کو ایک گھوڑے نے 2 لتیں ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہو گئی۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گڑھے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ایک ہی ترکیب سجائی تھی کہ کیوں نہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو۔ بس اتنی ہی بات تھی۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پسیجا۔ بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہاتھے آ لوں۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کام میں جت گیا اور گھٹیا وزیر دھڑام سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن 2 ٹکڑے ہو گئی۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا، میں بچ گیا۔ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اچھا کرو اور صلے کی امید لوگوں سے مت رکھو، اور برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیزانہ بھگتو، بہترین عملی حکمت برآمد کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔